قلب زندہ اور مردہ کے فرق میں روشنی ڈال دیں۔ قلب مردہ کب ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ قلب زندہ کب ہوتا ہے؟ ہم کس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے قلب کو حیات مل گئی ہے؟ قلب جو ہے نیچرلی، لطیفہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ 40 سال تک اس میں زندگی رہتی ہے، for 40 years۔ اس کے بعد جو ہے اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے 40 سال کے بعد۔ 40 سال تک قلب میں طاقت ہے، وہ جو روح رکھی ہے نا اللہ نے، لطیفہ قلب، اس کی جو طاقت ہے وہ 40 سال تک انٹیکٹ رہتی ہے۔ اس لیے اللہ انہی کو ملتا ہے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو اپنے دل میں بسایا۔ مولانا روم نے بھی فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جنہوں نے جوانی میں اپنے آپ کو پاک کر لیا، توبہ طائب ہو گئے، تو یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اب قلب کا مردہ ہونا، قلب کا مردہ ہونا ایک یعنی الگ بات ہے، اور قلب کا سخت ہونا، بیمار ہونا، یہ الگ ہے۔ قلب 40 سال کی عمر تک آپ کو مرشد نہیں ملا، آپ کی ایج 40 سال ہو گئی، ملا نہیں، اور وہ قلب کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر اب مجبوراً آپ کو دل کی تسبیح تو ہاتھ آئے نہیں، پھر وہ ظاہری تسبیح پکڑنی پڑے گی۔ وہ راہ عام ہے، راہ عام ہے۔ وہ دل کا مر جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ جہنمی ہو گئے ہیں، آپ نے وقت ضائع کر دیا بس۔ جو مقام اور مرتبہ دل کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں ملے گا، اب بخشش کی طرف جانا پڑے گا آپ کو۔ تو ایک تو یہ ہے دل کا مرنا، کہ وہ 40 سال کے اندر اندر دل کو بیدار نہیں کیا اور وہ خفتہ حالت میں ہی مر گیا۔ تو ایک طرح سے یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی ایک نعمت سے نوازا کہ اس قلب کو بیدار کر کے آپ صاحب ایمان، صاحب ایقان، صاحب احسان بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو خیال آیا ہے تو اب وہاں پر دل میں زندگی باقی نہیں رہی، اب آپ نے پتھر کی تسبیح اٹھا لی، مالا جپنا شروع کر دی۔ یہ تو ہے دل کا مرنا۔ دل کا زندہ ہونا کیا ہے؟ یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہمارے بہت سے جو صوفی گزرے ہیں، انہوں نے بولتے وقت بہت ساری باریکیوں کو مد نظر نہیں رکھا کہ مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ زندہ نہیں ہوتا، دل بیدار ہوتا ہے، خفتہ ہوتا ہے۔ خفتہ کا مطلب ہوتا ہے خوابیدہ، سویا ہوا، انکانشس۔ پھر اس کو مرشد کامل اپنی نظروں سے نور دے کے بیدار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیدار ہونا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے لکھ دیا کہ دل کو زندہ کر دیتے، مردہ دل کو زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ ووکیبلری کا جو ہے، جو آ گیا ہے بیچ میں، مختلف جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ بہت ہی یعنی احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ دل اگر مر گیا ہے پھر زندہ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ اب یہ ذکر قلب لیں، آپ کا دل اللہ اللہ کرے، یہ دل کی بیداری ہے، یہ زندہ نہیں ہوا ہے۔ دل زندہ تھا تبھی تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ مردہ اگر دل ہو گیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا قلب جاری نہیں ہوگا، آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ادھر لکھا ہے حدیث شریف میں لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دل مردہ ہو گیا ہے تو آپ مومن نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو کوئی مومن بنے گا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ اب جس چیز کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ مردہ ہے، تو پھر مومن کیسے بنیں گے آپ؟ تو مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب وہ بات جس کو اکثر لوگ مردہ قلب کہہ کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں،
لیکن معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ دل پر مہر لگ جانا، یا دل کی جو فطرت ہے وہ بانجھ ہو اسپرچولی، یعنی اس کے اندر اسپرچول کلٹیویشن نہ ہو سکے، اتنا سخت ہو وہ دل کہ اس دل کے اندر اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے. اب 2-3 مقامات پر قرآن نے ان باتوں کو کلیئر کیا ہے. ایک مقام تو یہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو مخاطب کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں انہوں نے پیغام حق کو جھٹلا دیا. سواء علیہم، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں دھمکائیں یا سمجھائیں، ان پر کوئی اثر اب نہیں ہوگا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یؤمنون، اور یہ مومن نہیں بنیں گے. کیوں نہیں بنیں گے مومن؟ نہ ان پر اثر ہوگا اور نہ یہ مومن بن سکتے. کیوں نہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ریجیکٹڈ. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. وابصارہم، اور ان کی بصیرت کو بھی ختم کر دیا ہے. غشاوۃ، اور پھر اوپر سے پردے بھی ڈال دیے تاکہ ان کو احساس نہ ہو جائے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں. تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے. جیسے آپ نے کسی نبی کسی رسول کی شان میں گستاخی کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، کسی بھی رسول کی، خصوصی طور پر اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر آپ نے نازیبا الفاظ کہہ دیے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل، اپنا جگری یار بنایا. خلیل اللہ ہے نا. اس کے علاوہ وہ فادر آف دا پروفٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم جو مسلمان ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں جاتے ہیں، تو ہم آل رسول اور رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. دوسری بات کہ ویسے تو بے شمار درود شریف ہیں مختلف اقسام کے، لیکن ہمیں کتابوں میں یہ پتہ چلا ہے، ائمہ اکرام سے یہ پتہ چلا ہے کہ سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی کون سا ہے؟ جس میں رسول اللہ اور آل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. اب ہم حج کرنے جاتے ہیں، اب جو حج ہم کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ مقام ابراہیم پر جا کے نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا. پھر آپ صفا مروہ کرتے ہیں، دوڑ کر کے جو جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی بی بی ہاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کو پیاس لگ رہی تھی تو پانی کی تلاش میں وہ دوڑ کے گئی تھی، تو ان کا دوڑنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عبادت بنا دیا. تو حج میں زیادہ تر جو مناسک ہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم سے ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حضور سے تعلق ہو، صحیح ہے نا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے اور کیا ان کی یعنی دوستی ہے اللہ سے، کیسے کس قسم کے وہ رسول تھے، کس قسم کے وہ نبی تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، مراد قلب خلیل. آپ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچا نیچا بول دیا آپ نے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کو ہدایت ہی نہیں ملے گی. کسی بھی نبی کے بارے میں برا بول دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا.
کسی ولی کے بارے میں برا بول دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جس طرح بلے شاہ نے جو کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ڈاویں رب دلاں وچ رہندا ہی، یہ عام لوگوں کے لیے تھوڑی کہا ہے، یہ تو اللہ والوں کے لیے کہا۔ ہمارے دلوں میں کہاں اللہ رہتا ہے؟ یہ تو اللہ والوں کے لیے کہا ہے، ولیوں کے لیے کہا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کے ولیوں کی تو بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن باقی جو دوسرے مذاہب ہیں، جیسے بھئی یہ یہودیوں کا مذہب ہے، یہ عیسائیوں کا، یہ ہندوؤں کا، یہ سکھوں کا مذہب ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ ہندوؤں کا ولی ہے تو اس کی عزت نہیں کریں گے، بڑا ہے ولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کسی کا پابند ہے؟ اللہ اپنا دوست کسی کو بھی بنا سکتا ہے، کبھی بھی بنا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ولیوں کی عزت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف ہمارے مذہب کے ولیوں کی نہیں، تمام مذہبوں میں جو انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ ختم اللہ علی قلوب، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ مہر لگا دے گا کہ یہ، اور جب مہر لگ گئی تو پھر آپ کسی بھی ولی کے پاس چلے جائیں، وہ مہر دیکھ کے بھگا دے گا آپ کو کہ تم تو راندہ درگاہ ہو، تم کو اللہ نے رد کر دیا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صورت یہ ہو گئی قلب کی۔ تو جن لوگوں کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ کسی بھی نبی کے پاس چلے جائیں، ولی کے پاس چلے جائیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور بھی چیز ہے، یہ تو کیفیت تب ہوئی جب آپ نے گستاخی کی اور اللہ نے سزا کے طور پر آپ کے دل پر کفر کی مہر لگا دی۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ ازلی ہے، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل جامد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھروں کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے تو سوراخ کر دیتا ہے، لیکن ان کے دل پر اتنی سختی ہے کہ اللہ کا ذکر وہاں داخل اس دل میں نہیں ہوتا، اتنا سخت دل ہے ان کا۔ اور یہ دیکھیں قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے تو کامیاب وہ ہوگا جس نے شرح صدر کر لی، ٹھیک ہے نا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے شرح صدر کر لی ہے تو انہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا، ان کے دلوں میں نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی عبادتوں، ان کی نمازوں کی ہلاکت ہے، ان کے اعمال کی ہلاکت ہے، کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا قاسیتی، یہ لفظ نکلا ہے قسط سے، قسط، اور قسط کا مطلب ہوتا ہے سختی، پتھروں سے زیادہ سختی، کہ جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ اولئک فی ضلال مبین، کہ جن کے دل سخت ہیں اور ان میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا، تو یہ سب سے کھلی گمراہی ہے۔ تو اب یہ دل کی تین کنڈیشنز ہو گئیں۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلا، 40 سال کی عمر گزر گئی اور دل کی زندگی ختم ہو گئی، دل مردہ ہو گیا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے کسی نبی یا ولی کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو اللہ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر ختم ہو گئی کہانی۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا دل پہلے سے ہی اتنا سخت ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ازلی جہنمی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دل سخت ہو، پھر آپ داڑھی رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی داڑھی رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنے بنا دیے، اندر دل کی سختی ہے۔ تو تین حالتیں ہو گئیں دل کی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آپ کو کوئی مرشد کامل نہیں ملا، 40 سال کی عمر گزر گئی اور دل کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ جہنمی ہو گئے ہیں،
اس میں یہ ہے کہ باہر کی تسبیح پکڑ لیں، تھوڑا بہت جو بھی بخشش کے لیے کر سکتے ہیں. تو وہ دل کی بیداری ہے، خفتہ دل اور بیدار دل. لیکن اب جو سیدنا گوھر شاہی تشریف لائے ہیں، تو اب اگر 40 سال کے بعد 60 70 80 سال کا بھی کوئی بڈھا ہوگا اور دل اس کا مردہ ہو چکا ہوگا، اس کو زندہ سرکار گوھر شاہی فرما سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ دل کا بیدار ہونا اور ہے اور مردہ سے زندہ ہونا اور ہے. دل کو بیدار کوئی بھی کامل ذات کر سکتا ہے، دل کو زندہ کرنا یہ پہلے نہیں ہوا. یہ صرف سیدنا گوھر شاہی کا کرم ہے. ہم مانچسٹر میں تھے 93 میں، تو وہاں ایک صاحب محمد اسلم بھٹی صاحب، ان کی عمر اس وقت 80 سال ہوگی یقیناً. اب میں ان کو بتاتا تھا ذکر قلب کے بارے میں، سرکار کے بارے میں. یہ 93 کا واقعہ ہے، بریڈ فورڈ کا ہی واقعہ ہے. انہوں نے ذکر لیا اور 2-3 دن بعد انہوں نے شکوہ کیا کہ چلا نہیں. تو مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ تم سفارش کرو. تو میں نے ان کو بڑی سختی اس کے ساتھ سمجھایا کہ یہ جو بارگاہ ہے سرکار گوھر شاہی کی، یہ سفارشی بارگاہ نہیں ہے. میرے پاس بھی وہی زبان ہے، آپ کے پاس بھی وہی زبان ہے. گوھر شاہی کسی ایک انسان کے اوپر فضل نہیں کرتے، جو بھی جائے گا اس پر فضل ہی کرنا ہے انہوں نے. تو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ خود کہیں. خیر، سرکار بریڈ فورڈ تشریف لائے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا تو گیا نہیں بس. اور پھر سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کی بارگاہ بھی ایسی ہے، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود ہی جان لیتے ہیں. وہ سرکار کے پاس برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا ایک کاندھا اور ایک ٹانگ زور زور سے ہلنی شروع ہو گئی. وہ سرکار دیکھ کے ان کو مسکرانے لگے. سرکار نے فرمایا کہ یہ جو 80 سال کی عمر میں بھی ذکر قلب جاری ہونا ہے نا، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. یہ ہے دل کو زندہ کرنا. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا جو انڈا ہے وہ عام ولیوں کے 1000 انڈوں کے برابر ہے. میرا جو انڈا ہے وہ عام ولیوں کے 1000 انڈوں کے برابر ہے. یہ عربی میں کہا انہوں نے. تو اب یہ وہ کون سے انڈے کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس کا قلب غوث اعظم نے بیدار کیا ہے، وہ قلب ان 1000 قلوب سے افضل ہے جن کو دیگر ولیوں نے بیدار کیا ہے. کیوں 1000 سے افضل ہوا؟ کیونکہ غوث اعظم جو ہے ذکر قلب جاری کر کے اس کا جثہ بھی نکالتے تھے. سمجھ گئے؟ جثہ بھی نکالتے تھے، اور وہ جثے جب نکلتے تھے تو وہ پرواز کرتے تھے عالم ملکوت میں. باقی جو ولی تھے ان کو یہ تاب اور یہ علم نہیں تھا کہ وہ جثے نکالیں. جس مرشد نے بھی اپنے مریدوں کے جثے نکلوائے وہ غوث اعظم کی اجازت سے نکلوائے. لہٰذا وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ 1000 انڈوں کے برابر ہے میرا انڈا. یہ انہوں نے فرمایا. اور پھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اگر انڈا صحیح ہو تو اس میں سے چوزا ہر مرغی نکال لیتی ہے. اگر انڈا صحیح ہو تو اس میں سے چوزا تو ہر مرغی نکال لیتی ہے. مزہ تو تب ہے کہ انڈا جو ہے سڑ گیا ہو، انڈا خراب ہو گیا ہو، اس میں سے پھر چوزا نکالا جائے. اب یہ انڈا جو خراب ہو گیا یہ کون سا انڈا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگی ہے. وہ تو خراب ہو گئے نا انڈے. جس طرح علامہ اقبال نے پاکستانی قوم کے لیے کہا تھا، اس قوم کے انڈے گندے ہیں، پھینک دو ان کو گلیوں میں. انڈے ان کے گندے ہی ہیں نا. کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے.
کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، ان کو پیغام محمد کا پاس ہے کچھ؟ یہ تمہاری مسجدوں میں مولوی بیٹھ کے جو سیدنا گوھر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو پیغام قرآن، پیغام محمد کا کوئی پاس ہے؟ یہ انسان کی اولاد ہیں؟ بھئی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے، یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ جب قرآن کی تعلیم یہی ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے، تو پھر تم اصلاح قلب پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ دنیا کو تم مختلف چیزوں میں لگا رہے ہو، کسی کو تسبیح میں لگا دیا، کسی کو صلاۃ و سلام میں لگا دیا، کسی کو جو ہے وہ نور اور بشر کے چکر میں لگا دیا۔ اصل حقیقت کیوں نہیں بتا رہے کہ پوری دنیا کی اصلاح کا دار و مدار آپ کے قلب کی اصلاح پر ہے؟ محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو مخاطب نہیں کیا، صرف پوری انسانیت کو کہا ہے، او بنی آدم، او progeny of Adam, there is a lump of flesh in your body. If it is corrected, your entire body will become corrected. If it is corrupted, your entire body will remain to be corrupted. And remember well, it is your heart. یہ رسول اللہ کا پیغام ہے۔ آج جب ہم یہ پیغام لے کے جاتے ہیں تو مولوی بکواس کرتا ہے کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کہاں منع کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قلب میں ایمان لاؤ اور وہ نماز پڑھو جو اللہ تم سے پڑھوانا چاہتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تم سے پڑھوانا چاہتا ہے؟ وہ نماز ایسی ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو تیرے کردار میں صفائی پیدا ہو، تو گناہوں سے دور ہو جائے۔ نماز صرف ورشپ نہیں ہے، نماز ایک میڈیسن ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے، اور کوئی اور وجہ نہیں، بس اللہ نے کہا اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دین میں دلچسپی نہیں ہے، یو ہیو نو انٹرسٹ ان دی ریلیجن۔ یہ آیت بتا رہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ مذہب سے، دین سے بیزار کیوں ہیں؟ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، ان کا انٹرسٹ دین میں ختم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ نمازی برائیوں سے دور ہوتا ہے، اور ہم مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال سے جو مولوی نماز پڑھا رہا ہے وہ لونڈے بازی کر رہا ہے۔ بھئی یہ 21st سینچری کے لوگ ہیں نا، یہ فزکس پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ میتھمیٹکس پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو بتایا گیا ہے 2+4 is 4، 2+2 is 4، رائٹ؟ اب یہ دیکھیں گے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اللہ نے کہا یہ اس کو کیوں نہیں روک رہی نماز برائی سے؟ واٹس رانگ ود اٹ؟ پھر آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، آپ بولیں گے یار کیا ہے یہ، nothing is working، رائٹ؟ بھائی ایک انکوزیٹو مائنڈ جو ہوتا ہے وہ یہ سوال اپنے اندر کرے گا، well if salat is supposed to stop me from wrongdoings, then the question is, somebody who has been establishing salat for the past 10, 15, 20 years, why he didn't stop? And when you put such questions to a priest in the mosque, to the clergyman, to a mullah, he says, oh, this is not a valid question. بس نماز پڑھو۔ آپ کچن میں جا کے کھانا بناتے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کھانا بنانا آئے یا بس بنا لو؟ اٹس امپورٹنٹ، رائٹ؟ یو نو ہاؤ ٹو کوک، اٹس امپورٹنٹ۔ اب نہیں جائے کھانا بناؤ، ارے بھائی اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، آپ بول رہے کھانا بناؤ، چلو گن پوائنٹ پہ کھانا بنا بھی دیا اس نے تو کیا ہوگا؟ سب کے پیٹ خراب ہو جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ پہلے آپ کھانا بنانا سیکھ لیں، learn how to cook, then make food, everybody will be happy, will enjoy the meal,
because it's properly cooked. اسی طرح نماز ہے. نماز کے انگریڈینٹس کیا ہیں یہ بھی تو جان لو. صحیح ہے نا؟ زبان اقرار کرے, جسم عمل کرے اور دل تصدیق کرے, یہ 3 کنڈیشنز ہیں نماز کی. affirmation by your tongue, action by your body and verification by your heart. صحیح ہے نا؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبان بھی پڑھ رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, ہمارا جسم بھی رکوع اور سجود کر رہا ہے, لیکن ہمارا دل, تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیح. ہمارا وہ دل تو نماز میں ہے ہی نہیں. اب جیسے اعظم بھائی ہیں, وہ پہلے گروسری اسٹور پر کام کرتے تھے جہاں پر میٹ وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ قیمہ بنانے کی ایک مشین ہوتی ہے, اس میں وہ گوشت ڈالتے ہیں, وہ قیمہ بناتی ہے. ان کا دھیان کہیں اور تھا, اور قیمہ ڈالتے ہوئے ان کی انگلیاں کٹ گئیں. دھیان نہیں ہوگا تو آپ کی انگلیاں کٹ جائیں گی. نماز میں آپ کا دھیان نہیں ہوا تو اللہ دیکھے گا ایسی نماز کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ ایسے نمازیوں کی تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے. ہم یراؤن, بس ریاکاری کر رہے ہیں. ہم اصل نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں, ایسی نماز کہ جس میں آدمی جب کھڑا ہو تو اس کا دل اللہ کی یاد میں ہو, اس کے دل میں نور ہو, اور وہ نماز اس دل کے ذریعے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے. پھر جب ایسی نماز حقیقت ملے گی آپ کو, تو آپ خود نوٹس کریں گے کہ دن بدن آپ کی شخصیت میں, کردار میں تبدیلی آئے گی, برائیوں سے رکیں گے. دین صرف داڑھیوں کا نام نہیں ہے, پگڑی کا نام نہیں ہے. دس از جسٹ شو آف. دس از, لوگ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے یہ پہننا ضروری ہے, لیکن اس کے پہننے سے اللہ سے نزدیک نہیں ہوتا بندہ. اس کے پہننے سے پاک نہیں ہوتا, پاک ہوتا ہے دل سے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے انسٹاگرام پہ تصویر بھی تو لگانی ہے نا, یہ اس کے لیے ہے. اور اللہ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی انسٹاگرام ہوگا, اس کے لیے یہاں کی تصویر ہے. یہ دل, سارا کا سارا دین اس قلب کے بیدار ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ بھاڑ جھونک رہے ہیں. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. ہمارے مولوی تو کہتے ہیں داڑھی بڑی کر لو, صحیح ہے نا, اور یہ ٹخنوں سے اوپر کر لو, قمیض شلوار جو بھی ہے, وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ, بھلے دل میں شیطان بیٹھا ہو. ایسی نمازوں سے کہاں فرق پڑا ہے؟ پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں, بے شمار مسجد, کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن سارے کنجر ہیں, بے ایمان ہیں, فراڈی ہیں. حج کرنے جاتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے, اب یہاں رہنے لگے, پھر یہاں اولاد بڑی ہو گئی, بیٹی بھی بڑی ہو گئی, بیٹا بھی بڑا ہو گیا. بیٹا بھاگ گیا گوری کے ساتھ, بیٹی بھاگ گئی کالے کے ساتھ. پتہ چلا بیٹی کالے کے ساتھ بھاگ گئی ہے, فوراً گیا, بیٹی کو ڈھونڈا, مار دیا. آنر کلنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹی بھاگی ہے اس کی تربیت تو نے کی تھی, تجھے تو خودکشی کرنی چاہیے تھی, آنر کلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. جب بیٹی نے یہ عمل کیا, تجھے اپنے آپ کو شوٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے تربیت صحیح نہیں کی. ہم تربیت کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ ہم صرف یہ سوچتے ہیں اس کو بی بی فاطمہ جیسا ہونا چاہیے. ہاؤ؟ پھر تھوڑی سی زبردستی کرتے ہیں. ایک وہ پروگرام آتا ہے BBC کے اوپر, سٹیزن خان, شاید دیکھا ہوگا آپ نے, دیکھنا. تو وہ سٹیزن خان ایک پاکستانی کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے. تو اس کی 2 بیٹیاں دکھائی ہیں,
ایک بیٹی کو دکھایا کہ وہ جو ہے مذہبی ہے، لیکن وہ صرف اپنے ڈیڈی کے سامنے وہ کرتی ہے حجاب اور یہ وہ، باہر جا کے وہ حجاب اتار کے ڈسکو میں ناچ رہی ہے۔ ڈیڈی پوچھتا ہے کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو جو ہے درس سننے گئی تھی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اولاد کی تربیت تب آپ کریں گے صحیح جب آپ کی اپنی تربیت ہو چکی ہوگی۔ آپ ساری زندگی آپ نے جو ہے بے ایمانی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، حرام کمایا ہے، آپ کی اولاد مومن کیسے بنے گی؟ آپ کو خود نہیں پتا مومن کیا ہوتا ہے، آپ کی اولاد مومن کیسے بنے گی؟ اس کو مومن بنانے کے لیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مومن بنتا کیسے ہے۔ ہم جب پاکستان سے اٹھ کے یہاں آئے ہیں تو ہم اپنا کلچر بھی لے آئے ہیں، ہم اپنا فراڈ بھی لے آئے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے لڑائی جھگڑے بھی لے آئے ہیں۔ جو میر پور آزاد میں، ڈڈیال میں، گجرات میں، جہلم میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہی وہاں ہوتے ہیں۔ اور کیا لائے ہیں ہم؟ نام اسلام کا۔ اسلام کہاں ہے ہمارا؟ کیا یہی اسلام ہے؟ قرآن کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، قرآن کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ میرے مولوی صاحب نے یہ کہا قرآن سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ ہے کیا؟ قرآن is the supreme authority. Why? Because it's God's word. یہ اللہ کا کلام ہے۔ بائبل ہو، قرآن ہو، توریت ہو، سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کا فرق تب پڑے گا جب دل میں نور آ جائے گا، جب دل زندہ ہو جائے گا۔ دل کو زندہ کیے بغیر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، دونوں کے دن اندر سے کالے ہیں تو بیکار ہے پھر۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھو بھائی، ایک گاڑی ہے بینٹلی، ایک رولز رائس اور ایک فیٹ، تینوں کا انجن سیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ تینوں کا انجن سیز ہو گیا، نہ وہ فیٹ چل رہی ہے نہ بینٹلی چل رہی، کیونکہ انجن خراب ہے۔ اب آپ جو ہے وہ چوڑے ہو کے بیٹھے جی میری جو ہے بینٹلی ہے گاڑی، ابے ہے تو خراب، چل تو نہیں رہی وہ۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اندر دل تو سیاہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، عملوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل کو، نیت کو دیکھتا ہے۔ دل میں جو ہے وہ شیطان ہے، نیت خراب ہے، اوپر سے نواز ہے، یہ تو بیکار ہے۔ یہ صحیح ہونا پہلے ضروری ہے۔ جس کے دل میں نور آ گیا، دل اللہ اللہ میں لگ گیا، یہ ایمان کا اترنا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کوئی مولوی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ دل کی اصلاح کرتے ہیں، وہ مسائل ہی بتائیں گے۔ اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی اصلاح قلب کا کام کر رہا ہے تو فوراً اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اس کو چپ کراؤ، فتوے دو تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، ورنہ بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اگر اس کو چپ نہیں کرایا تو پھر لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے مولانا صاحب اصلاح قلب کریں ہماری۔ ان کو تو مولانا صاحب کو خود نہیں پتا اصلاح قلب کیا ہوتی ہے، کیونکہ اصلاح قلب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرشدین کو بھیجتا ہے، اولیاء، فقراء، صالحین کو بھیجتا ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ تیرے قلب کو اللہ کے ذکر سے بیدار کر دے۔ یہ ان کے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.